حشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرہ مبارک کی دیوار گری تو اسے بناتے وقت ایک پاؤں نظر آیا۔ لوگ گھبرا گئے اور سمجھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک ہے، لیکن کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں مبارک پہچاننے کا یقینی علم ہوتا، یہاں تک کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا، واللہ یہ قدم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بہرحال قبر کی آسائشیں اور آرام کوئی انہونی بات نہیں، اگرچہ ہم زندہ ہوتے ہوئے اس کا تصور نہیں کر سکتے، مگر تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندوں کی قبریں اتفاقیہ یا بوجہ کسی خاص مجبوری کے کھولی گئیں تو ان کے جسم تر و تازہ اور مہکتے ہوئے پائے گئے، گویا کہ آج ہی دفن کیے گئے ہوں۔ اسی طرح اور بہت سے واقعات و حالات میں چشمدید گواہوں کے بیانات کے مطابق شہدائے کرام کے جسم کئی سالوں بلکہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود اتنے محفوظ اور تازہ دیکھے گئے کہ ان پر زندوں کا گمان ہوتا تھا۔ اس بارے میں آپ سے ایک سچا واقعہ بیان کرنا چاہوں گی۔ کہا جاتا ہے 1935 میں عراق کے حکمران شاہ فیصل اول اور عراق ہی کے مفتی اعظم دونوں کو یکے بعد دیگرے خواب آئے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو اپنی قبروں میں دریا کے پانی کی آمد کی اطلاع اور ان کے اجسام کو وہاں سے کسی اور جگہ منتقل کرنے کی تلقین کر رہے تھے۔ یہ دونوں اصحاب سیدنا جابر بن عبداللہ اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یمان تھے۔ کئی دفعہ متواتر یہی خواب آنے کے بعد علماء اور دیگر حکام وقت کے باہم مشوروں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسموں کو وہاں سے منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حج کا زمانہ قریب ہونے کی وجہ سے یہ کام اس موقع پر آنے والے زائرین کی موجودگی میں عمل میں لایا گیا۔ پروگرام کے مطابق جب یہ قبریں کھولی گئیں تو لاکھوں مسلمانوں کو یہ تاریخی اور روحانی منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کا موقع ملا۔ دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم محفوظ تھے، یہاں تک کہ کفن اور ریش داڑھی کا بال تک محفوظ تھا اور آنکھوں کی چمک بھی برقرار تھی۔ یہ واقعہ بھی کلام اللہ میں شہداء سے متعلق وعدہ اور اس کی صداقت کا حقیقی ثبوت ہے۔ ایک عام بندہ مومن جو تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے بھی مرنے کے بعد اچھے حال کی خوشخبری ہے۔ یہاں پر ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل کے آنے والے سبق میں ہم اللہ کے نافرمان بندوں کے بارے میں جانیں گے کہ ان کو برزخ کی دنیا میں کیسے داخل کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے فرمانبردار لوگوں میں شامل کر دے اور ہمارے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔